نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. عزیزان ملت اسلامیہ اور رفیقان گرامی، ورلڈ آف اہل سنہ کے آج کے اس لائیو سیشن میں آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس سیشن میں ہم سورہ یوسف کا خلاصہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں اور اسپیشلی جو عقائد سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو ہم ایمفسائز کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آج یہ گفتگو ناتمام رہے، انکمپلیٹ رہے، اور اس کو ہم کل جا کر کے کمپلیٹ کریں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جس کے تعلق سے لوگوں کو اعتراضات بھی ہوتے ہیں. ہم دوران گفتگو ان اعتراضات کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور عقیدہ اہل سنت کی وضاحت جو کہ ہمارا مقصد اصلی ہے اس کو بھی ہم ساتھ میں جو ہے وہ واضح کرتے ہوئے جائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسن القصص فرمایا ہے کہ سارے قصے اور سارے واقعات میں سب سے انٹرسٹنگ، دلچسپ اور اس کے اندر جو ٹویسٹ ہے اور جو اتار چڑھاؤ ہے، جو مد و جزر ہے، اور اس کے اندر جو غم ہے، خوشی ہے، سرور ہے، بلندی ہے، پھر اس کے بعد میں آزمائش ہے، یہ ساری چیزوں کے اعتبار سے یہ احسن القصص ہے. سارے قصے اور سارے واقعات میں اس کو ایک منفرد مقام حاصل ہے. اللہ جل وعلا نے اس کو سارے واقعات میں سب سے خوبصورت واقعہ فرمایا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، یہ بھی نبی، اور ان کے 12 بیٹے تھے. حضرت بنیامین، حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام ایک اہلیہ محترمہ سے، اور اس کے علاوہ جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ازواج مطہرات سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور ان کے چہرے پر جو نورانیت تھی، جو حسن تھا، جو خوبصورت تھی، اور نور نبوت اس پر مستضاد، حسن ظاہر، حسن باطن، حسن صوری، حسن معنوی، ہر اعتبار سے چونکہ آپ جامع تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا میلان قلب اور میلان طبع، یعنی آپ کا جو دل تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کھنچا ہوا رہتا تھا، اور آپ کی توجہ ان پر زیادہ ہوتی تھی، اور یہ چیز آپ کے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی. پھر وہی حسد والی بات آئی، اور حسد کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا. 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے اور چاند سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. اور یہ خواب دیکھنے کے بعد، یہ تقریباً 7 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ نے والد صاحب سے ذکر کیا کہ ابا حضور آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، رأیتہم لی ساجدین. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا یہ خواب آپ نے مجھ سے تو بتا دیا، لیکن میرے علاوہ کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ اس سے حسد کا اندیشہ ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے رہے، آپ کا جو
والد صاحب سے تعلق اور جو گہرا لگاؤ تھا، جو محبت تھی، وہ بہرحال وہ ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ محبت ایسی چیز ہے اور عشق ایسی چیز ہے جو عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت بھی بھائیوں سے پوشیدہ نہیں تھی، ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، تو انہوں نے آپس میں ایک دن پلاننگ کی کہ یار ہمارے والد تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی جو چاہتے ہیں، سب سے زیادہ ان کی طرف ان کا میلان قلب ہے، ایسا کچھ کرتے ہیں کہ ان سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، یعنی ان کا کچھ ہم کام کر دیتے ہیں جس سے ہم ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں۔ تو ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہم ابا حضور سے اجازت چاہیں گے کہ آپ ہمیں یوسف کو ساتھ میں لے جانے کی اجازت دیں، آپ کہیں لے جانے نہیں دیتے ہیں، آپ ہمیں ان کو ساتھ میں لے جانے دیں، ہم جائیں گے، ہم کھیلیں گے کودیں گے اور اس کے بعد کھیل کود کر کے واپس آ جائیں گے، ہم حفاظت کریں گے، ہم 11 کے 11 ہیں، کوئی ان کو گزند، کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ کہہ کر کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعنی اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس تشریف لائے علیہ السلام، اور عرض کی کہ ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، ہم تو خیر خواہ ہیں یوسف کے، آپ کیوں ان کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہیں بھیجتے ہیں، ہم پر بھروسہ کیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، قرآن مجید میں اللہ جل وعلا نے اس کو ذکر فرمایا ہے، انی اخاف ان یأکلہ الذئب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم جو ہے بھیڑیے کے کھانے کا بہانہ بناؤ گے اور یہ کہو گے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، تو مجھے ڈر ہے کہ یہ انہیں بھیڑیا کھا جائے۔ تو اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے واقعہ پیش آنے سے پیشتر اور پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں اور بہانہ کون سا بنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں کچھ لوگ انکار کرتے ہیں علم غیب انبیاء کرام کے لیے، تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں صریح اشارہ ہے نص قطعی قرآن مجید کی، کہ آپ نے خود اشارہ فرما دیا کہ تم یہ بہانہ کرنے والے ہو آئندہ جا کر کے۔ آگے ہم اور مزید ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا، لیکن انہیں اظہار کا حکم نہیں تھا، اور پھر آپ نے یہ جو سارا معاملہ کیوں کیا، اس پر ہم آخر میں جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے۔ واقعات کے دوران جو باتیں آتی جائیں گی ہم اس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ سے اجازت چاہی تو پھر انہوں نے جو ہے پھر اصرار کیا، کہا ٹھیک ہے ہم اتنے سارے ہیں، حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ پھر آپ نے ان کو اجازت دے دی، اور جاتے وقت جو ہے ایک اپنا کرتا جو ہے ان کے کرتے کے نیچے ایک تعویذ کی شکل میں جو ہے وہ لپیٹ دیا۔ تو اب جو ہے وہ لے کر کے گئے، اب لے جا کر کے پہلے تو جب تک کہ آبادی رہی اور لوگوں کے دیکھے جانے کا اندیشہ تھا، اس وقت تک تو بڑے رسپیکٹ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک پیار محبت سے لے جاتے رہے، اور جیسے ہی وہ صحرا میں پہنچے، سنسان علاقے میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کو سر سے پٹک دیا اور انتہائی زیادتی کی، آپ کے ساتھ بے حرمتی کی، زد و کوب کیا، آپ کو مارا پیٹا، اور اس کے بعد میں آپ کا کرتا اتارا۔ کرتا اتارنے کے بعد میں آپ کو ایک بالکل پرانے کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا، بڑا گہرا کنواں، بڑے گہرے کنویں میں، وہ اتنا گہرا کہ اس کو نیچے دیکھنے میں دکھائی بھی نہیں دیتا تھا کہ اندر کہاں پانی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے پرانے کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ اب جب ڈالا، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا وقت لگتا ہے کنویں کی منڈیر سے آدمی کو پانی تک پہنچنے میں، چند سیکنڈ۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل آپ تشریف لے جائیں، آپ جائیں اور یوسف کو کنویں میں گرنے سے پہلے سنبھال لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ 4 موقع ایسے تھے کہ جہاں پر مجھے اپنی قوت اور اپنے پاور کا استعمال کرنا پڑا تھا، اپنی رفتار کا۔ اللہ، 4 جگہ وہ کون کون سی تھے؟ ایک جگہ تو وہ تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں منجنیق کے ذریعے سے پھینکا جا رہا تھا۔ جب منجنیق کے ذریعے سے آپ کو اٹھا کر کے ڈالا جا رہا تھا، آپ جا رہے تھے، آپ سدرا پر تھے، اور آپ کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ بیچ راستے میں آ گئے تھے، اور بیچ راستے میں آنے کے بعد میں آپ نے ان سے گفتگو کی، کہا کہ حل لک من حاجہ، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اڑتے اڑتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ سے تو کوئی حاجت نہیں ہے. کہا کہ نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حاجت ہے آپ کو تو میں اس کی بارگاہ میں پہنچا دوں. کہا کہ وہ میرے حال سے باخبر ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں عرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ایک وہ موقع تھا. دوسرا موقع یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کنویں میں تشریف لے جا رہے تھے تو بڑی تیزی سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ پر تشریف فرما تھے اور آپ کے کنویں میں تشریف لانے سے پہلے آپ پہنچے اور آپ نے بآسانی آپ کو کنویں کے اندر ایک پتھر پر بٹھا دیا. تیسرا موقع تھا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے دے رہے تھے اور جنت سدرہ سے جنت اور جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ قربانی دے رہے تھے میدان منا میں، وہاں تک دمبا لے کر کے پہنچے تھے اور چھری کے چلنے سے پہلے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام. تیسرا موقع یہ تھا. چوتھا موقع جب جنگ احد میں سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کا خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لیا. تو یہ 4 موقع مفسرین کرام نے اس کو ذکر فرمائے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اب انہوں نے اطمینان سے بٹھا دیا. اب وہ بھائی جو ہے وہ 2 دن 3 دن آ کر دیکھتے رہے وقتاً فوقتاً. اچھا جب وہ گئے ڈال کر کے تو کیا حال ہوا، انہوں نے جو ہے ایک بکرا تھا، ان کی بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ میں ہوتا تھا، یہ بکری ذبح کر کے اس کا خون اس میں لپیٹ دیا اور روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچے اور خوب زور زور سے وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر کے آئے اور جھوٹا خون لگا کر کے آنے کے بعد رونا گانا مچایا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بھائی کیا ہے، تو کہا کہ یہ کرتا ہے بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے کرتا دکھاؤ. جب کرتا ملاحظہ فرمایا تو کرتا کہیں سے پھٹا نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ واہ بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے بھائی جس نے کھایا ہے یوسف کو، کہ اس نے یوسف کو تو جو ہے وہ مار ڈالا، قتل کر دیا، لیکن کرتا نہیں پھٹا. تو کہا فصبر جمیل، اب صبر ہی ایک اچھی چیز ہے اور آپ نے صبر جمیل اختیار کیا. واللہ المستعان، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں، اور آپ نے صبر کیا. اب ادھر جا جا کر دیکھتے تھے 2 دن 3 دن وہ دیکھتے رہے کہ کوئی آ کر کے لیتا ہے. ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور قافلہ جب وہاں سے گزرا تو قافلے والوں میں سے ایک آدمی نے پانی جب دیکھا کہ کنواں، پرانے زمانے میں جو ہے وہ کنویں کے قریب لوگ پڑاؤ کرتے تھے اور کیمپ ڈال کر کے وہاں سے پانی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے. اب کسی آدمی نے، ان کا جو کوئی کارندہ تھا، کوئی بندہ تھا، اس نے ڈول ڈالا کنویں کے اندر پانی لینے کے لیے، اور جیسے ہی ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس رسی کو پکڑ کے لٹک گئے اور آپ کو جیسے اوپر نکالا تو اس نے چلایا زور سے، یا بشرا ھذا غلام، اے خوشخبری ہو بڑا خوبصورت غلام ملا ہے. تو اب وہ بھائی آپ کے جو آتے تھے دیکھنے کے لیے، تو جیسے دیکھا انہوں نے قافلہ رکا ہوا ہے، کوئی آدمی کنویں کی طرف گیا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا تو سب پہنچ گئے. کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، انتہائی ناکارہ ہے، اور اگر آپ چاہو گے تو ہم اس کو بہت ہی کم داموں میں آپ کو بیچ دیں گے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جو ہے یہ بہت سستے دام اللہ صرف 20 درہم میں آپ کو فروخت کر دیا. مالک بن زار کے ہاتھ، یہ رئیس تھا، اس قافلے کا امیر تھا. پھر یہ لے جا کر کے مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بڑے مہنگے داموں بیچا، اور وہاں مصر کے بازار میں عزیز مصر نے آپ کے حسن اور آپ کے جمال اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے آپ کو بڑے مہنگے داموں خریدا اور محل میں اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا، کھلایا پلایا. اور جو عزیز مصر کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا زلیخا. اس وقت تک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور آپ کا حسن اور آپ کی خوبصورتی لاجواب تھی. تو آپ اس محل میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ زلیخا نے جو ہے وہ آپ کے عشق میں فریفتہ ہو کر کے، محبت میں ڈوب کر کے آپ کو غلط کاری کی دعوت دی. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ کہا اور دوڑ لگا دی، اور جب دوڑنے لگے آپ تو اس نے پیچھے سے جو ہے وہ آپ کا دامن پکڑا، تو آپ کا دامن جو ہے وہ پھٹ گیا، اور دروازہ کھول کر کے جیسے ہی سامنے پہنچے
تو عزیز مصر جو کہ زلیخا کا شوہر تھا وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس وقت جو ہے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی. کہا کہ یہ غلط ارادے سے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. تو اب فیصلہ کیسے ہوتا؟ وہیں محل کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اللہ جل وعلا نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کوئی اگر الزام لگاتا ہے، کوئی غضب پہنچاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ان کا دفاع کیسے کرتا ہے اور اس کے کیسے انتظامات فرماتا ہے. اللہ جل وعلا نے اس چھوٹے سے بچے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الصادقین. دیکھو اگر کرتے کا دامن سامنے سے پھٹا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف کوشش کر رہے تھے علیہ السلام اور وہ سچی ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر کرتے کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا ارادہ بدی اور غلط کاری کا نہیں تھا بلکہ انہوں نے ہی جو ہے ان کو مجبور کیا. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب قمیص دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو ان کے شوہر نے جان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قصور اس کا تھا. کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر اور تمہارا قید بڑا خطرناک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا شہرہ ہو گیا تھا وہاں پورے مصر میں، اور یہ بھی شہرہ ہو گیا کہ زلیخا فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اور زلیخا کے تعلق سے جب یہ افواہیں گرم ہوئی تو زلیخا نے جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کو جو ان کو ملامت کرتی تھی سب کو جمع کیا. کہا کہ آؤ بھائی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، اور جمع کر کے مسند لگا دی، انتظام کر دیے اور کچھ پھل اور چھری وہاں رکھ دی اور کہا کہ اپنے ہاتھوں میں پھلوں کو لے لو. اور جیسے ہی پھل انہوں نے ہاتھوں میں لیے کاٹنے کے لیے، چھری لی، پردے کے آڑ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ آئیے. اور جیسے ہی آپ تشریف لائے، آپ کے حسن اور آپ کے جمال اور آپ کے چہرے کی رعنائی اور آپ کی جو بیوٹی دیکھ کر کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور انہیں احساس تک نہیں ہوا. تو عورتوں نے چلا کر کے کہا ما ھذا بشر، حاش للہ ما ھذا بشر، کا ایسا حسن ہم نے کہیں نہیں دیکھا، یہ تو بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، کہا یہ تو کوئی مقرب فرشتہ معلوم ہوتے ہیں. تب اس وقت زلیخا نے کہا کہ ھذا الذی لمتننی فی، انہی کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. اب انہوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبور کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا میں ایسے کام نہیں کر سکتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اور جس مہربان اور میرے چاہنے والے جس آدمی نے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، میری پرورش کی ہے، ان کے ساتھ میں کوئی دغا کروں یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. میں قطعی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، اگرچہ اس کے لیے مجھے کوئی بھی سزا بھگتنی پڑے. یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو روز محشر عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن سوائے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اولین و آخرین سارے جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک، اور سورج سوانیزے پر ہوگا. گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے اور لوگ اپنے پسینوں میں تیر رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ کیفیت ہوگی، یہ عالم ہوگا. اس وقت عرش کا سایہ 7 لوگوں کو نصیب ہوگا. 7 لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا سب سے پہلے ایک عادل بادشاہ اور حکمراں، عدل و انصاف کرنے والا، اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. دوسرا وہ شخص جو ایسے ماحول میں، دینی ماحول میں جس کی نشو و نما ہوئی اور تربیت ہوئی عبادت و ریاضت کے ماحول میں، کہ اس کو غلط ماحول ہی نہیں ملا، اچھا ماحول دیا. اللہ. تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ عرش کے سائے میں ہوگا. چوتھا شخص وہ ہوگا جو 2 بھائی
آپس میں ملیں اور محبت کریں ایک دوسرے سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور اسی عالم میں بغیر کسی دنیاوی لالچ اور دنیاوی جو ہے وہ موٹیو کے وہ جدا ہو جائیں، اور ایک وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ کرے اس حال میں کہ داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور ایک وہ شخص جسے مالدار عزت والی خوبصورت حسین و جمیل عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور ساتواں وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو یہ 7 شخص جو ہیں وہ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن سوائے عرش کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، یہ ان میں سے ایک وہ جوان ہے جس کو گناہ کی دعوت دی جائے اور وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے۔ ایسی ہماری مائیں اور بہنیں بھی جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ جائیں، ان کو بھی انشاءاللہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب جو حضرات جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کچھ احباب جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہ میرا عنوان نہیں ہے، ہاں لیکن یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن تو حسن لاجواب تھا، وہ بات اصل میں دوسری طرف چلی جائے گی۔ آج ہماری جو گفتگو کا عنوان اور محور ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کور کریں، کیونکہ اس میں بہت حکمتیں ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ہیں، اور اس کو عام طور پہ جو ہے پورا واقعہ سننے کا موقع بھی نہیں ملتا، پڑھنا تو ہماری قوم نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پڑھیں بھی۔ ابھی لاک ڈاؤن ہے، آپ قرآن مجید کی تفسیر کنز الایمان شریف میں، یا اگر اللہ توفیق دے تو تفسیر نعیمی اور نور العرفان وغیرہ جو کہ شارٹ تفسیر ہے اس کے اندر بھی سارے واقعات تفصیل سے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، تو بڑا پڑھنے سے اپنا نالج ہوتا ہے۔ ونس یو اسٹڈی یو اون دیٹ نالج، اٹ وونٹ گو اوے فرام یور مائنڈ، وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ دیٹ یو ٹریجر، ونس یو اسٹڈی یو ٹریجر یو اون دیٹ نالج، it won't go away from your memory. So it is one's responsibility to open the books and study and educate yourself. عزیزان ملت، اب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو آپ کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے جیل پسند ہے، ہاں بالکل، احب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جو کام کے لیے وہ بلا رہے تھے اس سے بہتر میں جیل میں ہوں۔ تو 7 یا 14 برس آپ نے جیل میں گزارے۔ اب جیسے آپ جیل میں تشریف لے گئے تو جیل میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ 2 اور قیدی آئے، ایک جو ہے وہ بادشاہ کا باورچی تھا، روٹیاں بناتا تھا، اور دوسرا ساقی تھا، شراب پلاتا تھا بادشاہ کو۔ تو اب وہ دونوں آئے اور دونوں نے اپنا خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتائی، اس کی خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا تھی۔ خواب یہ تھا کہ ایک نے کہا کہ انی ارانی اعصر خمرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ انگور نچوڑ کر کے شراب بنا رہا ہوں۔ اچھا، دوسرے نے کہا کہ میں روٹیاں لے جا رہا ہوں اور پرندے جو ہے وہ چونچ مار مار کر کے میری روٹیاں جو ہے میرے سر سے کھا رہے ہیں۔ احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، پرندے کھا رہے ہیں وہیں پر، میں سر پہ لے جا رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر کہا کہ رجوع میں بتاؤں گا لیکن تھوڑا ٹائم سے بتاؤں گا۔ اصل میں ٹائم اس لیے مانگا تھا کہ اس دوران وہ آپ کو اسلام کی دعوت دینا چاہ رہے تھے۔ ان دونوں کو دعوت دیا آپ نے اور ان سے کہا کہ دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس زمانے میں لوگ بادشاہوں کو، اور وہ مصر کا معاملہ تھا، فرعونوں کا دور چلتا تھا، تو آپ نے اس کو دعوت دی کہ اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرو، اسی کو پوجو، اور وہی ہے، اسی نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، چونکہ یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا جیل کے قیدیوں میں کہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ تعبیر رؤیا کر سکتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں، تو انہوں نے مزاحن ایسے کہا، مذاق کیا۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کے ساتھ کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے، جی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہوگا کہ لوگوں نے مذاق میں جو ہے وہ رافضی تھا، شیعہ تھا، وہ مذاق اڑانا چاہتا تھا غوث پاک کی، وہ سامنے لٹا دیا ایک آدمی کو لا کر کے
डोंगे के अंदर, और कहा कि नमाज जनाजा पढ़ाइए। प्लान ये था कि उड़ जाए ना दरमियान में और उसके बाद में गौसे पाक का मजाक उड़ाए। तो अल्लाह वालों का जो है वो मजाक कभी उड़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो वो हज़रत गौसे पाक ने पूछा पहले नमाज जनाजा पढ़ा दूँ भाई मैं? तो 2 मरतबा 3 मरतबा पूछा, कि लोगों ने कहा हाँ पढ़ा दीजिए। तो कहा पढ़ा दूँ, तुझे पढ़ा ही दिया आपने, नमाज जनाजा ख़त्म हो गया, मर गया वो, उठा ही नहीं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जिन्होंने ताबीर पूछी थी वो ये बताया गया कि बाज़ तफसीरों के मुताबिक कि उन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, उन्होंने ऐसी गढ़ करके कहा। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तुमने जो देखा उसकी ताबीर जो मैंने बताई है और नबी ने जो कह दिया अल्लाह तबारक व तआला उसको वैसे ही कर दिखाएगा। और फिर यही हुआ, अब जो रोटी बनाने वाला था उसको सज़ाए मौत हो गई और उसकी फांसी पे उसकी लाश लटकी रही, तो उसके सर पे परिंदे चोंच मार करके खाते रहे। अब जो दूसरा वाला था, जो बचने वाला था और जो बादशाह को शराब पिलाने वाला था, साकी बनने वाला था, तो आपने उससे कहा कि जा कर के बादशाह से कहना कि मैं इस तरह जेल में हूँ और बग़ैर जुर्म के हूँ। आज भी बहुत सारे लोग बग़ैर जुर्म के जो है वो जेलों में डाल दिए जाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके लिए ये तरीक़ा बताया कि सब्र करें और वहाँ भी दावत व तबलीग का काम करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम जहाँ हो दावत का काम करते रहें तो हमारा काम भी होता रहेगा और जब तक अल्लाह ने चाहा रहेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद में सालिमन गालिबन वहाँ से भी निकलेंगे, दीन का काम करते हुए निकलेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत रफ़ीक़ान गिरामी, जब वो शैतान ने उसको भुला दिया, फ़अन्साहु शैतान ज़िक्र रब्बिह, हज़रत यूसुफ़ ने उससे कहा था कि भाई याद रखना, लेकिन वो भूल गया। अब कई साल फिर गुजरे, फ़लबिथ फ़िस्सिज्नि बिद्अ सिनीन, तो वो 7 या 14 साल आप जेल में रहे। वो बताना भूल गया कि भाई एक मज़लूम कैदी है जो बड़ा नेक है, नूरानी है, अल्लाह वाला है, इबादत और रियाज़त करता है, लोगों को दावत देता है अच्छे काम, लेकिन वो बहरहाल उसके जहन से बात निकल गई। अब ये काफ़ी ज़माने के बाद अब एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा, आप जेल में ही हैं और ख्वाब देखा। अब ख्वाब जो है वो हमारे करंट सिचुएशन से कुछ रिलेट करता है, इसको आप तवज्जो के साथ देखिए। बादशाह ने कहा कि इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानिन याकुलुहुन्न सबउन इजाफ। हाँ, अब जो है वो 7 दुबली गायें हैं, वो 7 मोटी मोटी गायों को खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं। इसकी क्या ताबीर होगी? तो जो उनके साथ में बादशाह के बैठते थे उन लोगों ने कहा कि अदगास व अहलाम, अरे कहा ये तो बिल्कुल अटकल पच्चू है, ये कोई ख्वाब नहीं है। हाँ, ये तुमने जो ख्वाब देखा है तो ये इसको, ये जिसको कहते हैं ना कि ये ऐसी ही है, आपकी जो है ना ज़्यादा खा लिया होगा आपने बुखारात वाली चीज़ें, और उसके वजह से जो है ये आपको इस तरह के ख्वाब, ये परेशान हो गए, कोई ताबीर नहीं बता सके। अब वो जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछ चुका था उसको याद आया अचानक, ओ जेल में वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने बताई थी। तो बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो बिल्कुल सही सही ताबीर बताते हैं, जैसा आप देखोगे वैसा, और उसका जो मकसद और जो बता देंगे वैसे होता भी है, ये कमाल की बात है। तो बादशाह ने कहा कि हाँ हाँ जल्दी जाओ पूछ कर। अब गया और जा कर के पूछा, यूसुफ़ अय्युह सिद्दीक़, ये सब कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में आयात, अफ्तिना फ़ी सब'i बक़रातिन, ये बताओ हमको, याकुलुहुन्न सबउन इजाफ़, 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही है, 7 हरी बालियाँ हैं, 7 सूखी बालियाँ हैं, इसकी क्या ताबीर होगी, ताकि मैं बादशाह के पास जाऊं और अज़ीज़ मिस्र को, बादशाह को बताऊं कि इसकी क्या ताबीर है, क्या 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 होने वाला है, और हम उसके लिए कुछ तदबीर कर सके। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले 7 बरस आप लोग मुसलसल खेती करो, और जो खेती से अनाज पैदा हो उसको बालियों में ही रख दो, बालियों में रख दो, फिर 7 बरस तक कहत पड़ेगा, मुश्किल टाइम आएगा, ड्राउट सिचुएशन होगी। कहत के उन दिनों में पहले 7 बरसों में महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे, और फिर 7 सालों के बाद जाकर के जो है बारिश होगी, और फिर हरियाली होगी, और फिर जो है वो खेती बाड़ी दोबारा होगी। कासिद वापस आकर के उसने बादशाह से इसकी ताबीर बताई, तो कहा कि उनको जेल खाने से निकाल करके मेरे पास लाओ। कासिद परवाना लेकर के पहुंचा रिहाई का, और सुभान अल्लाह, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था
اور میں ایک الزام میں جیل میں ہوں، اور الزام غلط تھا، پہلے تو آپ ان عورتوں کو جا کر کے پوچھیے اور بلائیے اور دربار میں سامنے فیصلہ کیجئے کہ انہوں نے جو مجھ پر تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، اس میں جھوٹا کون ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک، بلایا گیا، زلیخا سامنے لائی گئی، اور سامنے لانے کے بعد میں بادشاہ نے پوچھا، تحقیق کروائی، تو زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کے کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے ہمارے معتمد اور دربار کے معزز، آپ کو تمام انتظامات، تمام معاملات، خزانوں کا حفیظ اور امین بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے امور آپ کے سپرد کر دیے، سارا انتظام و انصرام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو گیا۔ اب سارا نظام لے کر کے آپ نے 7 سال کھیتی کا پلان بنایا۔ یہ دیکھیے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پلاننگ بتائی کہ 7 سال خوب اناج اگانا ہے۔ ہم اس موقع پر رک کر کے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو، آپ یقین مانیے ہم پچھلے 2 سالوں سے کچھ نہ کچھ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ مشکل وقت آنے والا ہے، اور کئی طریقے سے ایسے انڈیکیشنز مل رہے تھے۔ وہ ہمارے ذہن میں دوسری چیزیں تھیں، یہ نہیں تھا کہ کوئی وائرس ہوگا، لیکن مشکل وقت آنے والا ہے اور وہ ابھی ٹلا نہیں ہے، وہ ان فیوچر وہ آ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، سارے مسلمانوں کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس کے لیے ہم بہت زمانے سے اپنے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے، پیار سے بھی اور ناراض ہو کر کے بھی، ہر اعتبار سے ہم ان سے گزارش کر رہے تھے کہ آپ اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کیجئے، طریقے سے استعمال کیجئے، آپ بے جا اسراف نہ کیجئے۔ یہ 20 25 لاکھ روپے کی شادیاں اور 50 لاکھ روپے جو آپ خرچ کر رہے ہو، اس کو رکھو، یہ پیسہ کام آئے گا۔ لوگوں نے نہیں سنا ہماری بات۔ آج کے دن اگر وہ 50 میں سے 25 لاکھ روپے اگر وہ دین کی راہ میں خرچ کرتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں، بیواؤں، مفلسوں کا سہارا بنتے، تو اس دکھاوے اور ریاکاری سے لاکھ درجے بہتر ہوتا۔ اللہ کی رضا حاصل ہوتی، اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہوتی، غریبوں کی دعائیں ملتی، ارے آنے والی نسلیں سنور جاتی، آنے والی تمہاری پشتیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوتی۔ لیکن نہیں سنا لوگوں نے۔ اب ہو سکتا ہے آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد جو ہے وہ سینسبلی جو ہے آپ اپنے اپنے پیسوں کو، اپنے دولت کو جو ہے وہ خرچ کریں، بالکل ہوش و حواس کے ساتھ، کیونکہ مشکل وقت ہے، آنے والا ٹائم بہت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کی اور زبردست طریقے سے غلہ اگایا 7 سال۔ اب اس کے بعد ہر طرف جو ہے نا مال جمع کیا، اور کھیتی کا سارا غلہ، دانے سارے بالی میں ہی رہنے دیے اور اس کو جمع کر کے محفوظ رکھ دیا۔ اب 7 سال جب انہوں نے کھیتی جمع کر لی، خوب غلہ جمع ہو گیا، دوسرے لوگ جو ہے نا اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کون سا مشکل ٹائم آنے والا ہے۔ تو جہاں کوئی بتانے والا ہو نا، تو کم سے کم آدمی نے اس کی قدر کر کے اس کی بات سن لینی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام بتانا چاہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن لوگ قدر نہیں ہے، سننے کی عادت نہیں ہے ہماری۔ ہمارے یہاں پرابلم سب سے بڑا کیا ہے؟ ایوری بڈی نوز ٹو مچ۔ اب ہر آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ جانتا ہے، اور علماء کو تو ویسے اب جانتے ہیں نا کہ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نماز پڑھائیں اور بس وہیں تک ٹھیک ہے، ہم باقی دوسری چیزیں جو ہے وہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب قحط جب شروع ہوا دوسرے علاقوں میں، دانا پانی ختم ہو گیا۔ 7 سال کس کو کہتے ہیں؟ آپ 56 دن کے لاک ڈاؤن میں پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، ساری دنیا پریشان ہے۔ 56 انچ کے سینے سکڑ گئے یہ 56 دن کے لاک ڈاؤن میں، تو 7 سال کس کو کہتے ہیں؟ اب جو ہے قحط سالی کا دور شروع ہوا، بھوک مری پھیلی۔ اب وہ شدہ خبر پہنچی کہ بھائی ایک مصر میں ہی ایک ایسا بادشاہ ہے جو سارے مصر میں جو ہے وہ انتظام اور انصرام کو سنبھالے ہوا ہے، اور دور دراز سے لوگ آ کر کے انہوں نے اتنا غلہ جمع کیا ہوا ہے۔ تو سارے خبریں پہنچی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس جب خبر پہنچی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہنچے، اور آپ نے ایک نظر دیکھتے ہی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وہ پہچان نہ سکے کیونکہ بہت لمبا عرصہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام عنفوان شباب سے لے کر کے بڑی عمر اور بادشاہ ہو چکے تھے۔ آپ کے بھائی بنیامین نہیں تھے ساتھ میں، سارے 10 آئے تھے وہ، لیکن جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے تو وہ نہیں تھے، باقی سارے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا اور کوئی بھائی ہے؟ تو کہا کہ ہاں ایک بھائی ہے ہمارا، والد کا بڑا چہیتا ہے،
وہ اس کو کہیں جانے آنے نہیں دیتے. تو کہا کہ اس کو لاؤ گے تو میں تمہیں غلہ دوں گا. اللہ، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا. بھائیوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کچھ تحفے لے کر آئے تھے، کچھ نقد لے کر آئے تھے، کچھ روپیہ پیسہ لے کر آئے تھے، گفٹ لے کر آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کرنے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی حالت ملاحظہ فرمائی اور اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سارا غلہ، سارا پیسہ انہی کے بوریوں میں واپس ڈال دو. اب انہوں نے لپیٹ دیا اور جب قافلہ چلا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے دوبارہ، اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے کہا کہ جیسی بوریاں کھولی تو سارا غلہ سامنے موجود تھا. تو کہا کہ دیکھو ابا کتنے اچھے بادشاہ ہیں، ہمارے سارے پیسے، سارا غلہ انہوں نے لوٹا دیا، واپس کر دیا ہے اور کچھ بھی نہیں لیا ہے. تو اتنے اچھے آدمی پر ہمیں یقیناً بھروسہ کرنا چاہیے. آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ روانہ کر دیجیے. آپ نے روانہ کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی پہنچے، پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ تمہارے اوپر میں ایک مرتبہ بھروسہ کر چکا ہوں اور نقصان اٹھا چکا اور فراق کی جو ہے میں تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اب دوسری مرتبہ میں یہ بھروسہ نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیے اتنے اچھے آدمی ہیں، اب پورے علاقے کا مسئلہ ہے، پورے خاندان کا مسئلہ ہے، اور بھی لوگ جو ہے وہ غلے سے فیضیاب ہوں گے، اب اتنے اچھے آدمی نے تو یقیناً وہ اچھا کام کریں گے. ہم جو ہے ایک مرتبہ غلطی کر چکے ہیں، اب دوبارہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، آپ ہم پر بھروسہ کیجیے. تو بنیامین کو جو ہے بہرحال انہوں نے ساتھ میں بھیج دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اب جب یہ پہنچے ہیں مصر، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بغل میں بٹھایا اور ان سے کہا کہ میں یوسف ہوں اور تمہارا بھائی ہوں، اب تم کو یہیں رہنا ہے، واپس نہیں جانا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ترکیب بتائی جس کو شریعت کی زبان میں حیلہ کہتے ہیں. حیلہ. اب وہ حیلہ کیا تھا کہ ان کے سامانوں میں جب انہوں نے سب سامان وغیرہ لے لیا، کوچ کرنے والے تھے، غلہ رکھ لیا، تو اس کے اندر جو ہے وہ حضرت بنیامین کے سامان میں جو ہے وہ ایک پیالہ رکھ دیا. اب جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے منادی نے اعلان کیا کہ او قافلے والو، بوریاں سنبھال کر کے جا رہے ہو، رکو، ایک چیز ہم آپ کے اوپر ڈاؤٹ کر رہے ہیں، شبہ ہے. تو کہا کہ کیا شبہ ہے؟ کہا کہ شبہ یہ ہے کہ آپ شاید آپ کے پاس بادشاہ کا پیالہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، ہم کو یہاں پر فتنہ کرنے نہیں آئے، نہ ہم چور ہیں، ہم بڑے شریف خاندان کے لوگ ہیں، عبادت گزار والد کے نبی اور بڑے بزرگ والد کے بیٹے ہیں، ہم اس طرح نہیں. تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کسی کے سامان سے نکلا تو کیا سزا ہو؟ تو کہا کہ جس کے سامان سے نکلے آپ اس کو رکھ لیجئے گا. اور اس طریقے سے حضرت بنیامین کا جب سامان کھولا گیا، سب سے آخر میں بھائیوں کا پہلے کھولا گیا، حضرت بنیامین کا بعد میں کھولا گیا، تو ان کے سامان سے پیالہ نکلا. تو انہوں نے کیا کہا، ارے اس نے چوری کی ہے، تو اس کا بھائی بھی تھا ایک یوسف، وہ بھی چوری کرتا تھا، اس نے بھی ایک مرتبہ چوری کی. تو اس طریقے کی باتیں انہوں نے معاذ اللہ رب العالمین کی. حضرت یوسف نے سب سماعت کیا، لیکن پھر بھی آپ حلم اور صبر کا دامن تھامے رہے. اور اس طریقے سے حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک جگہ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب جائیے. تو جو سب سے بڑے بھائی تھے یہودا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو کان پکڑ رہا ہوں، میں واپس نہیں جانے والا، کیونکہ میں ابا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ بنیامین کو کچھ نہیں ہوگا. اب آپ لوگ جاؤ، 9 لوگ، آپ کو جو کرنا ہے کرو، جس طرح بھی ان سے بات چیت کرنی ہے، سمجھانا ہے آپ سمجھائیے، میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ ان کے بارگاہ میں آ کر کے بڑی منت سماجت کی کہ بھائی ہمارے والد بہت بزرگ ہیں، ان لہو ابن شیخن کبیرن، اس کے والد جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو. فخذ احدنا مکانہ، آپ بڑے شریف آدمی معلوم ہوتے ہو. کہا کہ نہیں، آپ کی شریعت کا کیا قانون ہے؟ کہا کہ یہ قانون یہ ہے کہ جس کے پاس جو چیز ملی آپ نے حکم دیا، آپ نے فیصلہ کیا، تو اب وہ فیصلہ باقی رہے گا. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور کو پکڑیں، جرم کسی اور نے کیا ہے سزا کسی اور کو دیں، ہم یہ بالکل مناسب نہیں سمجھتے. جس کے پاس سے وہ پیالہ نکلا وہی رہے گا. اب جائیے والد صاحب کو. اب وہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. جانے کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل ڈسکس کریں گے، کیونکہ آج کا ہمارا وقت ہو چکا ہے اور 10 منٹ اوپر بھی ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں وقت کا پتہ بھی نہیں چلا. اس میں اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ دوران گفتگو آئیں گی
جو عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں، اور اسپیشلی وہ جو ایک انجینئر جو ہے نا، وہ پلمبر مرزا جو ہے وہ جہلمی اور جہنمی، وہ آج کل قادیانیوں کی ٹی وی پر آ رہا ہے، وہ تو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ وہ ایجنٹ ہے، وہ لے کر کے بیٹھا رہتا ہے اور سارے اہل سنت کے معمولات اور سارے اہل سنت کے عقائد و نظریات اور مفسرین اور بزرگوں پر تنقید کرتا رہتا ہے۔ اس کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل آپریشن کیا جائے گا، اور اصول تفسیر کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے علم تھا، اور کبھی نہ بولنا یہ عدم علم کی علامت نہیں ہوتی ہے، عدم علم کا انڈیکیشن نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے نہیں بولا جاتا۔ ہر جگہ بول دینا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمدللہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔